تو مخارج کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ 17 مخارج ہیں، 17 میں سے ہم 13 پڑھ چکے ہیں، آج ہم 14واں مخرج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو 14ویں مخرج میں 3 حروف آتے ہیں، تو مخرج کے متعلق بھی وضاحت کی جا چکی ہے کہ مخرج اس کو کہتے ہیں جہاں سے الفاظ حروف نکلنے کی جو جگہ ہوتی ہے خاص، وہاں سے ہم اگر حروف نکالیں تو اس کی ادائیگی درست ہوگی، اس کو درست طریقے سے ہم پڑھ سکیں گے، تو اس کو مخرج کہتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا مخرج ہے وہ 14واں مخرج ہے، اس میں 3 حروف ہیں۔ یہاں آپ غور کریں تو یہ دیکھیں دونوں دان جو ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے، تو گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے ان تینوں حروف کو جو کہ صاد، ز اور سین ہے، ہم اسی طرح ادا کریں گے دانتوں کو ملا کر، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں زبان کی نوک جب ثنایا سفلا کے کنارے سے ٹکرانے کے ساتھ ثنایا علیا سے بھی لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک بات تو یہ کہ دانتوں کو آپس میں ملانا، جو اصل میں ثنایا سفلا اور ثنایا علیا اوپر والے جو دانت ہیں نا اوپر نیچے کے، ان کو کہتے ہیں بس ثنایا 2 کو، سفلا نیچے کو، علیا اوپر کو کہتے ہیں نا، اوپر نیچے والے جو دانت ہیں وہ آپس میں ملا کے ان کو پڑھیں گے۔ ساتھ ساتھ جو زبان کی نوک ہوگی تو یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ دونوں جو سامنے والے دانت ہیں ان سے ٹکرائے گی۔ تو دیکھیں آپ دونوں دانتوں کو ملا کے اور جو ثنایا یعنی کہ اوپر والے جو دانت ہیں جو نیچے والے دانت ہیں ان دونوں کو آپس میں ملائیں، پھر زبان کی نوک کو جو ہے وہ سامنے ملائیں، تو انشاءاللہ یہ پھر حروف جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ادا ہو جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر صاد، 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 دیکھیں صاد، اس کے بعد ہے ز، یہ آواز سج کی آواز جو ہے یہاں آئے گی، ز، اس کے بعد سین، صاد، ز، سین، صاد، ز، سین۔ تو یہ 3 حروف جو ہیں ہمارے 14ویں مخرج سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا اگلا مخرج ہے فا۔ تو فا میں اوپر والے جو دانت ہیں وہ اور نیچے والا جو ہونٹ ہے اس کا درمیانی حصہ، اندرونی حصہ جسے کہتے ہیں، وہ اوپر والے ہونٹوں سے لگائیں گے تو آسانی سے ادا ہو جائے گا، یعنی کہ آپ ہونٹ نکالیں باہر اور اوپر لگائیں پھر فا کو ادا کر دیں، جیسے فا، یہ آواز ہلکی سی فا، فا، ثنایا علی، اوپر والے دانتوں کو نیچے والے ہونٹ کی یہ جگہ جو ہے وہ ملائے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہے یہ باہر کی طرف، ایک ہے اندر کی طرف۔ اندر کی طرف جو نرم حصہ ہے جو یعنی کہ گیلا رہتا ہے ہم وقت تر رہتا ہے وہ حصہ، وہ اب لگائیں اوپر تو پھر یہ فا جو ہے وہ آسانی سے ادا ہو جاتا ہے، جیسے فا متحرک اور لین، با میم یعنی کہ 3 حروف، واو با میم، اور تینوں میں سے واو اس وقت جب وہ متحرک ہو اور لین ہو، تو یہ کیسے ادا ہوتا ہے؟ یہ دونوں ہونٹوں سے تینوں حروف جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں، آپ یہ تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، لیکن ہونٹوں کی مختلف صورتیں ہیں، اگر ہونٹ تھوڑے سے کھلے ہوئے ہوں اور گول ہوں تو ان سے واو ادا ہوتا ہے، واو، 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 ٹھیک ہے، اور واو دونوں ہونٹ گول کرنے سے ادا ہوتا ہے،
اس کے بعد ہے با. با یہ ہونٹ بند کر کے ہونٹوں کی اندرونی تری والا حصہ جو ہوتا ہے، جو نرم، جہاں جو گیلا رہتا ہے ہر وقت، اس کو ملانے سے جو ہے وہ با ادا ہوتا ہے. جیسے با با با. اور 16 مخرج کا تیسرا حرف میم، یہ ہونٹوں کی بیرونی خشکی والے حصے کو ملانے سے ادا ہوتا ہے. میم آپ یعنی کہ پہلے تری والا حصہ ملایا تھا تو با ادا ہوا، خشکی والا حصہ ملائیں گے تو میم ادا ہوگا. اس کے بعد ہے مخرج نمبر 17، جو کہ خاص کسی حرف سے تعلق نہیں رکھتا. بس اوقات کچھ حروف کی ادائیگی میں جو ہے وہ یہ مخرج جو ہے وہ ادا ہوتا ہے. وہ 17واں مخرج کیا ہے؟ غنہ. یہ خیشوم یعنی ناک کی ہڈی سے ادا ہوتا ہے. آپ کے سامنے یہ ناک کی ہڈی ہے، یہ جہاں نتنے ہیں، نتنوں کے اوپر جو ہے وہ ناک کی ہڈی، یہاں سے جب بھی کوئی غنہ کرنا ہو تو یہاں سے ادا ہوتا ہے. جیسے عم. تو یہ تھے 17 مخرج. الحمدللہ ہم ان کو پڑھ چکے ہیں. آج 2 مخرج ہم نے پڑھے، جو کہ 16واں اور 17 تھا، اور 16ویں کے تحت 3 الفاظ تھے: با، میم، واو. یہ 3 تھے، اور 17ویں میں جو ہے غنہ تھا. انشاءاللہ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.